आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी एक मरतबा फिर मुंह देखती रह गई और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुसलसल 7वीं बार पॉलिसी रेट यानी शरह सूद कम ना करने का ऐलान किया और इसे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन 22% की सतह पर बरकरार रखा। हैरानी की बात है कि मुल्क में पिछले साल जून से शरह सूद 22% पर मुंजमद है, जबकि इस दौरान महंगाई की शरह 38% से कम होकर पिछले माह 21.7% पर आ गई थी और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक रवा माह के दौरान महंगाई की शरह घटकर तकरीबन 18% की शरह तक आ चुकी है, जो पिछले 3 साल में पहला मौका था जब महंगाई की शरह सूद की शरह से भी कम हो चुकी है। लेकिन महंगाई की शरह इस खातिर ख्वाह कमी को स्टेट बैंक ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह अब भी ज़्यादा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मौजूदा पॉलिसी के तसलसल पर ज़्यादा जोर दिया ताकि अगले साल सितंबर तक महंगाई की शरह को 5 से 7% तक लाया जा सके। स्टेट बैंक का कहना है कि तेल और अजनास की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव का असर महंगाई की शरह पर आ सकता है। इसके अलावा तवानाई के गर्दिशी कर्जों, टैक्स की शरह पर मबनी मालियाती इस्तेहकाम और बजट से मुताल्लिक़ आने वाले इक़दामात के भी महंगाई पर असरात पड़ सकते हैं। इन खतरात को देखते हुए शरह सूद में तब्दीली ना करने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब पिछले 11 महीने से 22% की शरह सूद और गैस बिजली की कीमतों ने कारोबारी लागत को आसमान पर पहुँचा दिया है और ऐसे में मुल्क की मईशत का पहिया क्या खाक चलेगा। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की बिजनेस लीडरशिप को बहुत लीड करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस लीडर हैं, चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। जनाब आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई, ये बताइएगा कि बज़ाहिर बहुत ज़्यादा इम्कान था कि अब ये क्योंकि इन्फ्लेशन ओवरऑल ग्रेजुअली कम भी हो रही है और इत्तलात ये हैं कि जो करंट महीना है इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट अभी हमारे पास कमी है और पिछले 7 दफ़ा से जो है ये मुसलसल जो है ये मेंटेन किया हुआ था पॉलिसी रेट सेंट्रल बैंक ने, मगर न जाने क्यों आज इसको फिर एक बार फिर उसी जगह पे रखा गया है। बज़ाहिर कोई और वजह नज़र आती है, जो फंडामेंटल्स हैं मईशत के वो तो शायद इसको संभाला नहीं दे रहे। नहीं, बिल्कुल ये बहुत मायूसी हुई है आज की जो इस अनाउंसमेंट से कि उन्होंने जो है वो मेंटेन किया है। इस पे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन थी कि 1 से 2% जो है वो उसमें कमी होनी चाहिए पॉलिसी रेट में, और पर्टिकुलरली अगर जो है वो इन्फ्लेशन से उसको मेजर किया जाता है तो इन्फ्लेशन तो अप्रैल का जो है वो 17 साढ़े 17 के लगभग एक्सपेक्टेड है, तो मुसलसल जो है वो 38% से आपको 17 साढ़े 17% जो है वो आ रहा है। लेकिन बहुत ही आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिफेंसिव अप्रोच लिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम बजट को देखना चाहेंगे और हम ये देखना चाहेंगे कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ जो है वो ईज़ ऑफ नहीं हो रहा है। फिर ये मिडल ईस्ट के जो है कि रिस्क को उन्होंने जो है वो महसूस किया और उसकी बेसिस पर एक बार फिर जो है वो ये डिसीजन किया। तो आई थिंक ये अब ऑलरेडी बिजनेसेस जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड हैं, पर्टिकुलरली जहाँ के बोरोइंग है, जहाँ जो है रिटेल डिमांड की जो है वो मार्केट्स हैं, वहाँ इश्यूज जो है हो रहे हैं, जिसमें ये टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील जो है वो बहुत बुरी तरह अंडर प्रेशर हैं। तो इसकी बहुत उम्मीद थी और ख़ुद अपनी गवर्नमेंट के लिए जो है मैं समझता हूँ कि फिस्कल स्पेस पैदा करने के लिए ये बहुत ही अहम है कि इंटरेस्ट रेट में ग्रेजुअल जो है वो कमी हो। तो ये जो वजूहात है उसको तो बात भी नहीं करता सेंट्रल बैंक हमारा कि हमारी जो रीज़न्स हैं इन्फ्लेशन के या जो खैर वो भी कम हो गए हैं, वो तो वजह कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, वो वजह नहीं है जो कि तमाम दूसरी इकॉनमीज़ में है। और फिर ये कि ओवरऑल भी इसमें बेहतरी आई है। आम ख्याल ये है कि शायद क्योंकि आगे एक IMF की मीटिंग आ रही है जिसमें कि हमें आखिरी ट्रांच मिलनी है पिछले प्रोग्राम की और फिर बजट है और फिर बजट के बाद बड़ा प्रोग्राम जो है IMF का वो आना है, तो एक ऑन जैसे आपने कहा कि डिफेंसिव पोस्चर रखते हुए या ये कि कॉशियस होते हुए नहीं किया गया। लेकिन अगर ये अगले 3-4 महीने कम नहीं होगा तो इकॉनमी को तो मज़ीद बहुत ज़्यादा लॉस होगा और फिर ये जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, जाहिर है कि ग्रोथ नहीं है किसी नाम की, तो इसकी तो बहुत बड़ी कॉस्ट होगी हमें देनी पड़ेगी।
आई थिंक ये बिजनेसेस को भी और ज़्यादा हिट लग जाएगा और ख़ुद गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को भी जो है और हिट लगेगा। हालांकि आप ये देखें पिछले 2-3 दिन के अंदर जो स्टेटमेंट थे, ख़ुद गवर्नर साहब ने जो है वो बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है और जो इम्प्रेसिवली कम हो रहा है, और इसी तरह हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पर्टिकुलरली इस वक्त जो है पिछले महीने करंट अकाउंट सरप्लस रहा, रिमिटेंसेस बेहतर हुए, एक्सपोर्ट्स में बेहतरी हुई। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये कमोडिटीज़ के बारे में बात करते हैं, कमोडिटीज़ तो प्राइसेस गिर रही हैं, वीट की प्राइस भी जो है वो नीचे है और दूसरी भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसमें कमी आ रही है, एडिबल ऑयल की प्राइस भी जो है वो कम हो रही है। तो हम प्रोस्पेक्टिव देखें तो उन सब में जो है कमी का रुझान है। इसके बावजूद जो है वो ये डिसीजन को पोस्टपोन करना आई थिंक डेफिनेटली ये मायूसी का बास है। और अगले 2-3 महीने भी अब इम्कान नहीं है आरिफ भाई कि इसमें कोई इसको रिव्यू करेंगे या ये कि इसमें कोई कमी हो जाएगी? नहीं, आई थिंक फिर ये अब जून में जो है वो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है। आई थिंक शायद कोई 10 जून के करीब है, और वो बजट जो है लेटेस्ट में समझता हूँ कि जून के फर्स्ट वीक तक जो है वो अनाउंस होना चाहिए। तो आई थिंक उस वक्त तक और मज़ीद जो है क्लैरिटी आएगी। एंड ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो गिरी है उसका इम्पैक्ट जो है हम ऑलरेडी सुनते हैं कि वीट की प्राइस जो है वो काफ़ी कम आ गई हैं, इंटरनेशनली भी जो है वो कम आ गई हैं, कॉर्न की प्राइसेस हैं, एडिबल ऑयल की प्राइसेस हैं, उन सब में जो है वो डिक्लाइन है। वो और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अगर वो जून की मीटिंग कर रहे होंगे तो और ज़्यादा डेटा जो है उस बात को सपोर्ट करेंगे कि ये जो है इसमें पॉलिसी रेट की कमी का केस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेरी नज़र में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ हबीब। जिस मायूसी का जो आज पाकिस्तान की कारोबारी लीडरशिप में फैली हुई है वो है, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि कई हफ्तों से पाकिस्तान के माशी माहिरीन, कारोबारी माहिरीन जहाँ समझते थे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन गया है बेस्ड ऑन सॉलिड आर्गूमेंट फैक्ट्स कि अब पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, और उसका बार बार इजहार हमारे इस प्रोग्राम में होता रहा था। हमारे मईशत के नासूरों में एक बड़ा नासूर एक जानिब ज़ाहिर है आजकल ये हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं वो है, मगर एक बड़ा नासूर ये है कि पाकिस्तान में टैक्स चोरों पर इस FBR का हाथ नहीं पड़ता या वो नहीं डालना चाहती, और ये कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम जो है वो बदतरीन करप्शन का शिकार है। पाकिस्तान की माशी तरक्की FBR की करप्शन के ख़ात्मे से जुड़ी है। इदारे में इस्लाहात के लिए हुकूमत की जानिब से बज़ाहिर लगता है कि किसी क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है, सीनियर अहलकारों को उनके ओहदों से हटाया गया है। इन ऑफिस में कस्टम सर्विस और इनलैंड रेवेन्यू से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रेड 21 और 22 के अफसरान भी शामिल हैं, जिन्हें उनके ओहदों से फारिग करके OSD बना दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कोर्ट केसेस, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और ताजरों के लिए मुतारिफ स्कीम में नाकामी समेत नेट को वसअत न देने और नए टैक्स इक़दाम न लेने जैसी वजूहात की बिना पर इन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत की थी। गुज़िश्ता हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और उनके साथी मुतल्लिक़ा तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दिया था। आज सऊदी अरब की रवानगी के दौरान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दावा था कि उन्होंने एजेंसीज़ की मुस्तनद मालूमात की बिना पर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार FBR की काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लिया है। FBR ऑफिसर्स के खिलाफ हालिया कार्रवाई SIFC की रिपोर्ट की बुनियाद पर की गई। FBR की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में 12 अफसरान को उनके ओहदे से हटाए जाने की अब तक तस्दीक की गई है। ताहम इतलात के मुताबिक चेयरमैन FBR समेत 37 मजीद ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होने का इम्कान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही अफराद करप्शन के जिम्मेदार इस महकमे में हैं या बाकी इदारा दूध का धुला हुआ है? क्या ऐसे फैसलों से FBR का दहाइयों से गला सड़ा करप्ट निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा? और ऐसी लीपापोती तो पाकिस्तान में माजी में भी कई मरतबा हो चुकी है। चंद ऑफिसर्स के तब्दील होने या कुछ के मुअत्तल होने से कुछ नहीं होता, मगर इन इक़दामात में ना FBR के निज़ाम में कोई तब्दीली इससे पहले आई है, ना ही कोई बहुत बड़ी कारकर्दगी अब आ सकती है। न जाने हुकूमत का FBR को तहलील करने का एक नए निज़ाम के क़याम का अज़्म न जाने कहाँ खो गया, जिसकी बड़ी धूम हम सुन रहे थे पिछले चंद हफ्तों से। ये हकीकत है कि पाकिस्तान में सीमेंट, चीनी, खाद, कोल्ड ड्रिंक्स
اور سگریٹ جیسی بڑی صنعتیں ٹیکس چوری نظام کا حصہ ہیں اور ایف بی آر کو ساتھ ملا کر سالانہ اربوں روپے کا ٹیکس چوری کرتی ہیں، جبکہ ایف بی آر کے افسران ان کی سہولت کاری کرتے ہیں اور جو نادہندہ ٹیکس پاکستان کی معیشت ہے وہ تو عام آدمی کو بھی پتہ ہے، پاکستان کے ایک عام ماہر کو بھی پتہ ہے کہ وہ دہندہ ٹیکس جو ہمارے ڈاکیومنٹڈ ٹیکس اکانومی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور کے ممتاز سینئر صحافی، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں جناب شہباز رانا۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا ایکشن ہوا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم ایف بی آر کی پریس ریلیز دیکھیں تو اس میں 12 آفیسرز کے نام دیے گئے ہیں جن کو کہ جو ان کی ایگزسٹنگ پوزیشنز ہیں وہاں سے ان کو موو کر دیا گیا ہے، صرف 12 لوگوں کو۔ ایکچوئل میں اگر 12 سے زیادہ ہے تو ان کی کیوں اظہار نہیں ہے، ان کا نام کیوں نہیں ہے، اور اگر 12 ہی ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور میں سیکنڈ کرتا ہوں جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا وہاں پہ کہ یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اتنا کمپریہنسو کام ہوا ہے۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ بیسکلی انیشیلی یہ 21 اور 22 گریڈ کے جو افسران ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے، جس میں 13 جو افراد تھے ان کو او ایس ڈی بنایا گیا اسی دن، جس کا 12 کا ایک نوٹیفیکیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور ایک سیپریٹ نوٹیفیکیشن ہوا تھا، اس کی کوئی اور وجہ تھی بٹ وہ بھی او ایس ڈی ہوئے۔ اس کے علاوہ 12 ایسے آفیسرز ہیں ایف بی آر کے گریڈ 21 اور 22 اس میں 2 22 کے بھی ہیں، جو دوسری منسٹریز میں یا تو کام کر رہے تھے ڈیپوٹیشن کے اوپر، یا پھر وہ ٹرائیبونلز جو ہوتے ہیں ٹیکس کے، کسٹم کے اور انلینڈ ریونیو کے، وہاں پہ کام کر رہے تھے جو کہ منسٹری آف لا کے انڈر آتے ہیں۔ کچھ آفیسرز وہاں پہ تھے، ایک آفیسر منسٹری آف میری ٹائم میں تھے، ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تھے، تو اس طریقے سے وہ اسکیٹرڈ تھے۔ 13 کے خلاف ایکشن ہو گیا، 12 کو واپس بلانے کا اس کا جو ہے لیٹر وہ لکھ دیا گیا پرائم منسٹر کی انسٹرکشن کے اوپر۔ یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ 25 کا نمبر کم نہیں ہے۔ اس میں صرف ایک چیز میں یہاں پہ کریکٹ کرنا چاہوں گا، یہ جو گریڈ 21 اور 22 کا جو فیصلہ ہونا تھا یہ ہو چکا، یہ اتنے ہی لوگ ہیں، اور میری جو اطلاع ہے اس میں چیئرمین ایف بی آر شامل نہیں ہے۔ چیئرمین ایف بی آر جو ہے ان کو اے کیٹیگری میں دیا گیا۔ کامران خان صاحب ان کی جو فار دا فرسٹ ٹائم جو ان کی کلاسیفیکیشن ہوئی ہے ان آفیسرز کی، وہ اے سے لے کے ڈی کیٹیگری میں ہوئی ہے۔ اے بیسٹ ہے، بی اس سے نیچے ہے، سی ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی کمپیٹنسی کے ایشوز ہیں، کرپشن کے اتنے ایشوز نہیں ہیں، ان کو سائڈ لائن پہ کر دیا گیا، اور ڈی وہ کلاس تھی جس کو فارغ کیا گیا۔ ڈی میں 25 لوگ آئے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ورسٹ کیٹیگری تھی اس کو انہوں نے ریموو کر دیا ہے۔ لیکن کہاں فارغ کیا گیا؟ یہ مجھے بتائیں شہباز رانا صاحب، یہ کیا فارغ کیا گیا؟ بہت ہی نارمل عمل ہے، اور میری بھی جتنی معلومات ہے، تجربہ ہے کہ یہ نارمل عمل ہے، ایک او ایس ڈی بنا دینا، ٹرانسفر کر دینا۔ یہ کون سا ایکشن ہوا؟ اگر جرم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہے تو کیا 21 کے افسر کو یا 22 کے آفیسر کو او ایس ڈی بنا دینا یہ کوئی ایکشن ہے، یہ کوئی جرم ہے، یا یہ کوئی کارروائی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور کیا یہ جو پچھلے 50 سال سے پاکستان کے خزانے کو اس طرح سے لوٹا گیا تو یہ صرف 25 لوگ اس کے ذمہ دار ہیں؟ باقی کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ اگر وہ اے اور ڈی نہیں ہے تو وہ کیا ہیں؟ کامران خان صاحب دیکھیے، کچھ چیزیں کسی بھی ادارے کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوتی ہیں، آپ کو کہیں سے سٹارٹ لینا ہے۔ جب یہ ایف بی آر کے اوپر ایکشن ہوا تھا تو پھر یہ کہا گیا جی ایف بی آر کے اوپر ہی کیوں، پولیس تو اس سے زیادہ کرپٹ ہے، فلاں ادارہ اس سے زیادہ کرپٹ ہے، اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ ایف بی آر کو آپ کو پتہ ہے آرمی چیف بھی اور پرائم منسٹر بھی پاکستان کی لائف لائن قرار دے چکے ہیں۔ ایک چیز اب میں اور ماضی میں فرق کیا ہے، اور یہ کیا واقعی یہ ایکشن مؤثر تھا یا ان کو نوکریوں سے نکال دینا چاہیے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ جو فرق اس دفعہ ہے وہ سسٹیمک ایکشن لیا گیا ہے۔ 3 پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس کے اوپر آیا، پھر صرف یہ نہیں کہ اگر آئی ایس آئی کی رپورٹ ایک ہے، آئی بی کی اور ہے، اور بہت سارے کیسز میں جو تیسری ایم آئی کی ایک سب ایجنسی تھی اس کی اور رپورٹ ہے، ان تینوں کو ریکنسائل کیا گیا، جہاں پہ ڈفرینسز تھے وہ نکالا گیا۔ تو یہ اس طریقے سے کام ہوا، یہ جو کام ہوا ہے ماضی سے برعکس ہوا۔ اب میں آپ کو ایک اور اس کی ایگزامپل دوں، اس جو نوٹیفیکیشن ہوا یا جو لوگ ریموو ہوئے ہیں، او ایس ڈی بھی بنائے گئے ہیں، میں ان میں سے کچھ آفیسرز کے خلاف خود لکھ چکا ہوں، آج سے نہیں 10 سال پہلے تک یہ معاملہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے لیول تک گیا، اور جس میں اس وقت کے جو چیئرمین سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی تھے سینیٹر مانوی والا، وہ کچھ نہیں کر سکے، ہم خبریں کرتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ آپ کے پاس اس قسم کا ایویڈنس نہیں آتا کہ آپ کورٹس میں ان کو ڈیفینڈ کرو۔ آپ ایک چیز آپ اس میں ایک نوٹ کریں
کہیں پہ بھی سوائے ایک میری خبر کے جس میں یہ ساری ڈیٹیلز ہیں، حکومت نے آفیشیلی اس طریقے سے اس کو اون نہیں کیا. ABCD والی جو بات ہے، یا جو آج جو پرائم منسٹر کی آپ نے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ آج آئی ہے کہ ان کے پیچھے انٹیلیجنس رپورٹس تھیں. ان میں سے کل کوئی آفیسر اگر کورٹ چلا جاتا ہے، لیکن دیکھیں نوکری سے برخاست، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم جب FBR کے فرسودہ کرپٹ ترین ناکارہ نظام کی بات کر رہے ہیں تو یہ 25 لوگوں کا کیا دھرا نہیں ہے. یہ اس نظام کی پوری جو اس کی حیت ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، یہ وہ مسئلہ ہے. میں یہ مان نہیں سکتا کہ یہ 25 لوگ جو ہیں اگر ہم نے ان کو نکال دیا تو کل سے بڑی اصلاح ہو جائے گی. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جن ریفارمز کی بات کر رہے تھے، جو اس کو اسپلٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، اس کو ایک نیا جنم دینے کی بات کر رہے تھے، وہ مشن، وہ پروگرام، وہ پلان کدھر چلا گیا؟ جس کو اسی FBR کے ایک آفیسر نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس پہ اسٹے لے لیا تھا، تو کیا وہ ریورس ہو گیا ہے؟ اب یہ 20 لوگوں کو OSD بنا کے مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ کامران خان صاحب، کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. یہ 25 تو وہ لوگ ہیں جو D کلاس تھے، اور وہ بھی 21 اور 22 کے. جو C کلاس کے آفیسرز تھے، جو اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن رات کو جاری ہوا، ان کو اہم عہدوں سے ہٹا کے، جس میں ایک ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس ایجنسی کے تھے، ان کے ایک بہت ہی گریڈ 22 کے لینڈ ریونیو کے آفیسر تھے، ان کو سائڈ پہ کیے گئے. C بھی سائڈ پہ ہو گئی. اس سے جو اگلا سٹیپ آنا ہے وہ ہے نا گریڈ 20 کا. سلسلہ یہاں رکا نہیں ہے، 21-22 پہ رکا نہیں ہے. نیکسٹ سٹیپ میں گریڈ 20 ہے، اور گریڈ 20 کی جو میری اطلاعات آ رہی لسٹ اس سے بھی بڑی ہے. ایک چیز. دوسرا، آپ نے جو اصلاحات کی بات کی اور تنظیم نو کی بات کی، میں نے آپ کے پروگرامز میں اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ آئیڈیا اچھا ہے، کام ہونا چاہیے، لیکن جس طریقے سے اس کو پش کیا گیا تھا وہ آئیڈیل نہیں تھا، امپلیمنٹیبل نہیں تھا. میں نے اسی وقت آپ کو میں نے بتا دیا یہ نہیں ہونے والا. اب پرائم منسٹر نے، آل دو میرے اپنے اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں، پرائم منسٹر نے ابھی اسی ہفتے منظوری دی ہے، یا جو فائنانس منسٹر نے، انہوں نے جو میکنزی ایک کنسلٹنسی فرم ہے، میکنزی کو ہائر کیا گیا ہے تھرو کارانداز پاکستان، اور جو بلز اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن ہے وہ میکنزی کو پے کرے گا. اور یہ جو میکنزی ہے یہ اب پورے سسٹم کی اسیسمنٹ کر کے ایک رپورٹ دے گا کہ FBR کا فیوچر کیا ہونا چاہیے، ڈیجیٹائزیشن کیا ہونا چاہیے. آپ اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. اب یہ وہ روٹ لیا گیا ہے جو لمبا راستہ، لیکن جو پہلے والا ریسٹرکچرنگ پلان تھا وہ بھی امپلیمنٹیبل نہیں تھا، وہ انہیسٹ ہوا تھا، اس کے بڑے پرابلمز آپ کو آنے تھے. لیکن ابھی جو بہرحال ہمارا پہلا ہدف تو یہ ہے نا کہ ہم جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے، یہ تو ابھی میں اور آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں نا، ہمیں نچوڑنے کی تمام باتیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 سیکٹر جو ہیں، یہ بیوریجز اور یہ سگریٹ اور یہ سیمنٹ اور یہ فرٹیلائزر اور یہ تمام، مگر یہ بھی وہ سیکٹر ہے نا جو کچھ نہ کچھ تو ٹیکس دیتے ہیں. وہ پورا نظام جو کہ اس ٹیکس کے نظام سے دور ہے، اس تک پہنچنے میں کیا یہ جو 20 آفیسر ان 20 آفیسرز کی جگہ آئیں گے وہ اس مسئلے کو حل کریں گے؟ دیکھیے، یہ آپ کو ایک سسٹیمک اپروچ چاہیے. یہ جو اب فیصلہ ہے وہ چیئرمین FBR کا نہیں ہے، ایک حکومتی فیصلہ، ایک سٹیک ہولڈر کا فیصلہ ہے. ابھی جو تاجروں کی اسکیم لانچ ہوئی ہے، جو والنٹیریلی یہ کام کرنا تھا، میں نے خبر کی کہ اس میں 50 سے بھی کم افراد ہے. میرے سے کچھ دن بعد مہتاب حیدر نے خبر کی کہ اب 50 نہیں 105 ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو ایک پولیٹیکل ول چاہیے. آپ کا جو قوانین ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایگری ود یو کہ FBR کا اس میں بہت ہی بڑا رول ہے. آپ اس کو ایگزینوریٹ نہیں کر سکتے. 25 یا 50 بندوں کو فارغ کر کے معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. اب آپ نے ان سے کام لینا. یہ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے؟ مطلب کامران خان صاحب ایک ایسے آفیسر اس میں فارغ ہوئے جس کا میں نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا. اس کو پرائم منسٹر شہباز شریف کی گورنمنٹ نے، جو ان کی PDM کی گورنمنٹ تھی، ان کو نامینیٹ کیا اور کہ وہ ان کو تمغہ امتیاز ملے گا، اور آگے انہی کی حکومت نے ان کو تمغہ امتیاز دیا. اب وہ اس لسٹ میں آگے D کیٹیگری میں. تو کیا ان کو تمغہ امتیاز دینا غلط تھا یا ان کو فارغ کرنا غلط ہے؟ یہ سسٹم کے اتنے سیریس ایشوز ہیں، ہمیں اس سارے نظام کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہے. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور ادارہ، اور وہ ہے عدلیہ کا، جہاں پر اس وقت بہت بڑا موضوع بنا ہے، قومی موضوع بن گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا حکومتی اداروں کے خلاف شکایت نامہ، الزامات، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ساتھ جڑ جانا، اس میں بھی آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کل سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کی ایک بار پھر سماعت کرے گا. بہت اہم موضوع ہے، اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की शिकायत पर असकुद नोटिस केस की समाअत करेगी। इस मामले ने निज़ाम अदल इंसाफ को सख्त इंतहानी लम्हात में डाल दिया है। आज अपनी नौयत की इंतहाई गैर मामूली और हसास पेशरफ सामने आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शिकायत कुनिंदा 6 जजेस में शामिल जनाब जस्टिस बाबर सत्तार पर 4 रियासती इदारों इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIA, पैमरा और PTA ने एलानिया अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजमुल साकिब की मुबैना ऑडियो लीक के केस की समाअत पर आज चारों वफाकी इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने की दरख्वास्तें दायर कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि क्या FIA किसी इदारे की प्रॉक्सी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए सवाल किया कि किसकी हिदायत पर IB ने दरख्वास्त दायर की। बाद में जस्टिस बाबर सत्तार ने न सिर्फ चारों दरख्वास्तों को खारिज किया बल्कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया देते हुए FIA, पैमरा और PTA पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। IB पर फिलहाल जुर्माना आयद नहीं किया गया। बादी नज़र में इस वक्त पूरा निज़ाम अदल इस्तराब में है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने परसों रियासती इदारों को पैगाम दिया कि अगर अदलिया आज़ाद होगी तो उनके लिए भी बेहतर होगा। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि अदलिया को अपने मामलात में किसी बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ एक दीवार की मानंद मुत्तहिद होना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का शिकायतनामा और उस पर यह गैर मुबहिम मौक़िफ़ का इजहार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह का आपने सुना। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हसन रज़ा पाशा। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वाइस चेयरमैन हैं जनाब हसन रज़ा पाशा। जी पाशा साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत अहम मौजू है आपके सामने। ये जो मामला है ये कोई नया बात नहीं है, ये बहुत अरसे से हम ये बातें सुनते रहे, मगर अब इस तरह का एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सामने आ गया है। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह का गैर मुबहिम मौक़िफ़ सुना है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मौजू पे पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो आम तौर पे अदलिया आज़ादी का बड़ा दिफा करती नज़र आती है, खामोश है और ये खामोशी बिल्कुल समझ में ना आने वाली है। कुछ हमें समझाइए ना आप। देखिए कामरान खान साहब, एक तो आज की आप हेयरिंग के हवाले से आपने बात की कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब की कोर्ट में थी और उसमें इत्तफाक से पाकिस्तान बार कौंसिल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था और मैं वहाँ मौजूद था। ये सारी कार्रवाई मेरे सामने हुई और हम भी एक मौक़िफ़ लेकर गए हुए थे इसी हवाले से जिस हवाले से वो हेयरिंग हो रही थी। चूँकि एक ऑर्डर जो गुज़श्ता तारीख पेशी पे था वो पाकिस्तान बार कौंसिल को भी ऑन बोर्ड लिया गया कि उन्होंने असिस्टेंस सीख की कि क्लाइंट और वकील के जो एक रिश्ता है उस हवाले से क्या टैपिंग का कितना हो सकता है और किस तरह प्रोटेक्शन है और क्या है। तो वो हमने प्रॉपरली एक रिप्लाई या एक कंसाइज स्टेटमेंट फाइल की है और वो चूँकि अभी एज अ माइकस जनाब एतजाज़ अहसन साहब की वो आर्गूमेंट्स जारी थे, हमें मौका नहीं मिला। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल कुली तौर पे उनके साथ खड़ी है और जो इंसानी आज़ादी जो कि आर्टिकल 4, 9 और 14 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो ये आर्टिकल्स हैं उनमें दी गई है, एक शहरी को भी और एक वकील को भी वो सारी की सारी वो मिलनी चाहिए, मिन हैसल कौम होनी चाहिए और इस तरह की टैपिंग की कोई इजाज़त किसी हवाले से भी नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत ही एक वसी तरीन मौजू का एक बहुत ही एक महीन सा नुक्ता है जिस पे आप अपनी गुफ्तगू का इजहार कर रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं, मगर ये मौजू तो बहुत बड़ा है और बहुत ही कलीदी मौजू है नपाश साहब, और आपके इल्म में है कि इसमें क्या क्या गुफ्तगू हुई है, क्या क्या बात हुई है। और अभी आपने जस्टिस मंसूर अली शाह का सुना, उस दिन बेंच में सुप्रीम कोर्ट में सुना। तो इस पूरे मौजू पे मैंने तो कोई पॉलिसी बयान पाकिस्तान बार काउंसिल का नहीं देखा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ना देखा। इस पे ये खामोशी क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। जब 6 जजेस का लेटर आया तो उस वक्त भी हमने पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दोनों ने वो उस पर अपने प्रेस रिलीज जारी की और कंडेम किया उन हालात को जिन हालात की निशानदेही ये 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने की। और हम उनके साथ ये भी कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं।
اب جو کل ہیرنگ ہونے جا رہی ہے اس میں بھی سپریم کورٹ بار بھی موجود ہے اور پاکستان بار کونسل بھی موجود ہوگی، اور فل فلیج ہم نے اپنا موقف پیش کرنا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی جوڈیشل انکوائری ضرور کرے اور حاضر سروس جج پہ مشتمل ہو، چونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو بینچ بنتا ہے وہ انکوائری یا انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا، اس کو لا محالہ طور پہ ان کو جانا پڑے گا کمیشن کی طرف، اور وہاں ایویڈنس کولیکٹ ہوگی اور ریکارڈ ہوگی۔ لیکن تو آپ ہم یہ نہیں، سمجھتے ہیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ اب متفقہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کا آ گیا ہے، اس پہ آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ آج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ایک فائر وال بنے، یہ جو مداخلت ہوتی ہے یہ ختم ہو۔ وہ جو جج صاحبان نے خط لکھا ہے اس میں تو انہوں نے تحقیقات اور کمیشن اور انکوائری کی تو بات ہی نہیں کی، انہوں نے تو گائیڈنس مانگی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم، اور پھر چیف جسٹس صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ تو اب ظاہر ہے کہ نہیں ہیں وائس چیئرمین، لیکن بار کاؤنسل سے کہا، پاکستان بار کاؤنسل سے، سپریم کورٹ سے، کہ آپ لوگ اپنی تجاویز دیجئے کہ ہم کیسے اس کو جو ہے ناممکن بنائیں کہ آئندہ سے اداروں کی مداخلت مبینہ وہ نہ ہو۔ اس پر آپ لوگ بالکل خاموش ہیں، اور آپ نے ابھی سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی کمپلائی نہیں کیا۔ نہ کامران صاحب، شاید آپ تک یہ نہ پہنچا ہو، ہم نے صرف اس ایجنڈے پہ پاکستان بار کونسل کا جنرل ہاؤس کا اجلاس بلایا اور وہاں پہ تمام ممبر سے تجاویز لی، اور اسی وجہ سے ہم نے جو اپنی جو کنسائز سٹیٹمنٹ پاکستان بار کونسل نے داخل کی ہے وہ کل آپ کو مل جائے گی اور ساری میڈیا کو بھی مل جائے گی، چونکہ کل ہیرنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میں وائس چیئرمین صاحب خود پیش ہوں گے، ہم بھی وہاں موجود ہوں گے اور وہاں پہ اپنا موقف کھل کر رکھیں گے۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی میں نہیں سمجھ رہا کہ کہیں پہ بھی ان دونوں اداروں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کوئی سستی قائلی دکھائی ہو، بلکہ ہم آپ کو بھرپور کردار ہمارا نظر آئے گا۔ کیونکہ یہ جب معاملہ شروع ہوا، یہ تمام جو الزامات ہیں آپ کے علم میں ہے، میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیے 2-3 جس میں کہ بار کاؤنسل نے، پاکستان بار کاؤنسل نے، جب آپ اس کے وائس چیئرمین تھے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے انتخابات کو تو بالکل مسترد کر دیا تھا، اس کو ٹوٹلی دھاندلی کی پیداوار آپ نے قرار دیا تھا کہ ایسے دھاندلی والے الیکشن ہو رہے ہیں، آپ نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ بھی مانگا تھا۔ تو یہ پوری چیز کی ابتدا تو ہوئی آپ لوگوں سے ہے۔ جی بالکل، دیکھیں ہم نے ہمیشہ وسل بلور کا کردار ادا کیا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور اس ملک کے جو عوام ہیں ان کی جو توقعات ہیں بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز کے ساتھ، وہ ہم کما حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ بہت بہت شکریہ جناب حسن رضا پاشا، سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل، ہمارے ساتھ کمرشل بریک، اس کے بعد سیاسی موضوع۔ بہت ہی زبردست دلچسپی کا ماحول تھا۔ اتوار کو چھٹی والے دن اچانک فیصلہ ہوا اور اعلان ہوا، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، جناب اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اسی دوران یہ خبر بھی آئی کہ اب جناب نواز شریف جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھال لیں گے 11 مئی کو۔ گویا کہ جناب نواز شریف اب پاکستان مسلم لیگ نون کی کھوئی ہوئی سیاسی قوت بحال کرنے کی لیے مکمل طور پہ متحرک ہو گئے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنے قریب ترین سیاسی نائب جناب اسحاق ڈار کے لیے یہ نیا عہدہ تجویز کیا اور خود صدارت سنبھالیں گے۔ اس پر مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ باخبر سیاسی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پوری قوت سے اپنی سیاسی پوزیشن کی بحالی کے خواہش مند ہیں، جبکہ یہ بھی لگتا ہے کہ وہ پنجاب کی طرح وفاق میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ شاید اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ فی الحال وفاقی حکومت کے تمام فیصلوں پر بظاہر SIFC کی چھاپ لگتی ہے، اسی لیے خیال کیا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم کا علامتی چارج دینے کا مقصد دراصل فیصلہ سازی میں نواز شریف کی رضامندی کا تاثر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاسی مفادات کا تحفظ ہے۔ غیر معمولی بات یہ ہے کہ کیبنٹ ڈویژن نے اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کا نوٹیفیکیشن اتوار کی چھٹی کے دن جاری کیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سعودی عرب کے سرکاری دورے پر تھے۔
آئین میں نائب وزیر اعظم کے عہدے کا ذکر نہیں ہے، تاہم اسحاق ڈار ملک کے چوتھی ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں۔ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو، بیگم نصرت بھٹو، چودھری پرویز الہی نائب وزیر اعظم رہ چکے ہیں، مگر کسی سینیٹر کا نائب وزیر اعظم بننا ملک کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈار صاحب نہ صرف یہ کہ نواز شریف کے بہت ہی قریبی سیاسی معتمد ہیں، رشتہ دار ہیں، بلکہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی تعریف کر کے نواز شریف تھکتے نہیں ہیں۔ 2013 سے 2017 تک بھی نواز شریف حکومت میں جناب اسحاق ڈار نہ صرف وفاقی حکومت کی 18 کمیٹیز کے سربراہ تھے بلکہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر سمجھے جاتے تھے۔ 6 ماہ پہلے لندن سے واپسی کے بعد ایک پریس کانفرنس میں جناب نواز شریف نے شہباز شریف کی موجودگی میں جناب اسحاق ڈار کی تعریفیں کی اور زبردست انداز میں ان کے لیے تعریفی کلمات ادا کیے۔ بے شک یہ بات یقینی ہے کہ جناب نواز شریف کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاسی معاملات میں سیاسی اثر رسوخ کے حوالے سے جناب اسحاق ڈار کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ ہر صورت میں جناب نواز شریف کے سیاسی معاملات میں بھی ان کے قریبی نائب ہیں، اور اسی لیے ان کی اس پوزیشن پہ ایلیویشن یعنی کہ ان کا ڈیپٹی پرائم منسٹر بن جانا یہ جناب نواز شریف کا ایک بہت اہم اور سیاسی فیصلہ ہے۔ اور بہرحال اسی پس منظر میں خود اب ایک اور پہلو بھی سامنے آیا ہے، اور وہ یہ کہ اب تک جناب نواز شریف جو کہ پارٹی صدارت سے کترا رہے تھے، لیکن شاید اب انہوں نے نون لیگ پر اپنا کنٹرول تسلیم کرانے کے لیے باقاعدہ نیا فیصلہ کیا ہے پوری قوت سے۔ اب وہ اطلاعات کے مطابق 2 ہفتے بعد جناب نواز شریف نون لیگ کے باقاعدہ صدر بھی منتخب ہو جائیں گے، دوبارہ وہ یہ پوزیشن سنبھال لیں گے، اور اتفاق کی بات ہے کہ نواز شریف کے پارٹی صدر بننے کی خبریں اور اسحاق ڈار صاحب کی نائب وزیر اعظم بننے کی پیش رفت نون لیگ میں سیاسی بیانیے سے ٹکراؤ کے ماحول میں سامنے آئی ہے۔ پارٹی کے اندرونی حلقوں میں جناب نواز شریف کو سائیڈ لائن کرنے اور ہائیبرڈ پلس اقتدار لینے پر مسلسل تنقید جاری تھی، تاہم نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف مزاحمت کا راستہ اختیار کرے یا مفاہمت کی پالیسی اپنائیں، پارٹی میں بیانیہ انہی کا چلے گا۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کی ممتاز سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، نیوز اینکر بھی ہیں، محترمہ عارفہ نور موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ۔ آپ نے کیسے دیکھا جناب اسحاق ڈار کا ڈیپٹی پرائم منسٹر کا اعلان ہونا؟ اچانک ہوا، اوورسیز ٹور چل رہا تھا، شہباز شریف صاحب وہاں سعودی عرب میں تھے، ڈار صاحب بھی وہاں تھے، سنڈے کا دن تھا، اور پھر یہ نوٹیفیکیشن آیا کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر ہو گئے ہیں۔ کیا وجہ تھی آپ کے خیال میں؟ شکریہ کامران صاحب۔ جیسے آپ نے کہا کہ آئی تھنک سب سے زیادہ تو جو ہم سب اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے تھے تو دلچسپ بات یہی تھی کہ اتوار کے روز اچانک وہ فیصلہ سامنے آیا ایک ایسے وقت میں جب زیادہ تر جو کیبنٹ تھی وہ ملک سے باہر تھی۔ اسی لیے غالباً کچھ لوگ یہ قیاس آرائی بھی کر رہے ہیں کہ یہ شاید صرف پروٹوکول کا معاملہ ہے کہ وفاقی کابینہ باہر گئی ہوئی ہے، وہاں ملاقاتیں ہوں گی، تو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کا اگر عہدہ ہوگا اسحاق ڈار صاحب کے پاس تو وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ سب سے آگے بیٹھیں گے، کوئی اور وزیر ان سے آگے نہیں ہوگا۔ بٹ آبویسلی چاہے اس کی وجہ کوئی اتنی چھوٹی ہی ہو، کسی کی انا کو یہ تسلی دینا کہ وہ بہت اہم ہے، اب پاکستان میں اس کو میرے خیال میں مختلف طریقے سے دیکھا جائے گا۔ جیسے آپ بھی فرما رہے تھے ابھی، اس سے یہی لگے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں جماعت میں، وہ شہباز شریف صاحب پہ شاید ان کا بھروسہ پورا نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے قریب کوئی آدمی ہے وہ ہر چیز پر نظر رکھے، اور میرے خیال میں اس سے جو ساری ایک اکانومی یا معیشت کے حوالے سے بھی معاملات ہیں اس میں بھی پرسیپشن کا فرق پڑے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب اب یہاں بھی فیصلہ سازی میں اپنا کردار ادا کریں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں ابھی بھی وہ فارن منسٹر ہیں، مگر ایک سے زیادہ مرتبہ جو ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ ہے اس کے معاملات کی میٹنگز وہ چیئر کر رہے ہیں، تو ڈار صاحب میں خواہش تو ہے، اس میں ایک اہم بات شاید یہ بھی ہے کہ بہرحال ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے پچھلے ایک دہائی کے دوران کہ جو پولیٹیکل گائیڈنس ہے، لیڈرشپ ہے جناب نواز شریف کی، وہ ریفلیکٹ یا ٹرانسلیٹ اور کمیونیکیٹ ہوتی ہے ڈار صاحب کے تھرو، اور وہ ہر امپورٹنٹ، جیسے ابھی بھی پارٹی نے جب ٹکٹ ڈسٹریبیوشن وغیرہ کی اور یہ ساری ابھی جو الیکشن سے پہلے جو پارٹی نے نون لیگ کی جتنی بھی کرٹیکل فیصلے تھے اس میں ڈار صاحب لیڈ کر رہے تھے ان کمیٹیز کو،
اور ہر لحاظ سے وہ ویسے تو الٹیمیٹ جانشین نواز شریف صاحب کی مریم نواز ہیں، لیکن ابھی اگر ہم یہ کہیں تو پچھلے کافی عرصے سے دراصل وہ جو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ڈار صاحب ہی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک چیز یہ بھی شاید نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ایکول امنگ کیبنٹ منسٹرز نہ ہوں، وہ تھوڑی ایلیویٹڈ پوزیشن پر ہوں اور وہ بس ون سٹیپ ڈاؤن ہوں شہباز شریف صاحب کے. تو اس طریقے سے ان کی ایک ڈسٹنکٹ پوزیشن بھی بنائی ہے. اور پرہیپس نواز شریف صاحب کیونکہ اب پولیٹکس میں ایک طرح سے نون لیگ کی ریسٹوریشن چاہتے ہیں، بری طرح سے ان کا جو ووٹ بینک ہے یا وہ ہرٹ ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے الیکشنز کے نتائج کیا رہے ہیں، تو اس پہ شاید ڈار صاحب لیڈ کریں گے نواز شریف صاحب کی جو خواہشات ہیں یا جو ان کی اسٹریٹجی ہوگی آئندہ کے لیے. اب ہو سکتا ہے کامران صاحب، بٹ یہاں میرے جیسے لوگ یہ بھی تو سوال پوچھیں گے کہ اگر ڈار صاحب لیڈ کر سکتے اس کیمپین کو جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی ریسٹوریشن کی کیمپین ہے، تو پھر ہم تو ان کا جو کردار رہا پی ڈی ایم کی حکومت میں، جس طرح انہوں نے معیشت کو کیا کہیں، جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو اتنا ڈیلے کیا، تو کیا ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ ان کی وجہ سے ہی تو کافی نقصان ہوا معیشت کو، اور اس نقصان اور انفلیشن کی وجہ سے جب وہ الیکشن میں اترے تو نقصان ہوا. تو یہ تو اب نواز شریف صاحب کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ریسٹوریشن کی جو ان کی اگر ایک کوشش ہے پارٹی کو ریسٹور کرنے کی، تو اس میں کیا ڈار صاحب نے جو پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران رول پلے کیا اس میں تو کوئی ریسٹوریشن نہیں ہوئی. تو یہ افیکٹونیس کی بھی بات ہے، اور ان کا کیسا کردار ہوگا کہ وہ ریسٹور کریں. کیونکہ دیکھیں لوگوں میں پاپولیرٹی کے حوالے سے تو ڈار صاحب کا کبھی بھی رول نہیں رہا نا. میں اس میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت یہ آئی فیصلہ کہ ڈار صاحب ڈیپٹی پرائم منسٹر ہوں گے، اس کے ساتھ ہی پھر یہ خبریں بھی آ گئی ہیں کہ اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ اب لیڈرشپ باقاعدہ ایز پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو ٹیک اوور کریں گے. 11 مئی کو وہ ظاہر ہے کہ ان اپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے پریزیڈنٹ. اور پھر ظاہر ہے کہ ایک آپ کو معلوم ہے نون لیگ میں ایک یہ سوچ کیا الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی کیمپین چلی، جس طرح کے اشتہار چھپے کہ پرائم منسٹر، یہ نون لیگ کا جو ایک بڑا ہارڈ کور فیکٹر ہے، وہ چاہتا ہے کہ پرائم منسٹر جناب نواز شریف کو ہو. اس کی بھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں. اب بالکل آوازیں آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی، پر اس میں جس قسم کا الیکشن ہوا، جس قسم کے الیکشن ریزلٹس آئے، تو میرے خیال میں یہ فیصلہ تو اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہاتھ سے نکل چکا ہے کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے. اس کے لیے تو اب جو لگ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ فیصلہ اگر پارٹی نے کرنا ہے اور وہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم دیکھنے چاہتے ہیں، تو پھر تو الیکشن ریزلٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی مقبولیت نظر آئے. ایسا الیکشن ریزلٹ نہ ہو جس میں لوگ یہ الزام لگائیں کہ فارم 47 کسی نے بنا کے جماعت کو جتوایا ہے. تو نواز شریف صاحب کی بھی خواہش ہو سکتی ہے، ان کی جماعت کی بھی خواہش یہ ضرور ہوگی، مگر اتنا یہ آسان ہوگا نہیں، کیپنگ ان مائنڈ جو اس وقت پارٹی کی پاپولیرٹی ہے پنجاب میں. اور نواز شریف صاحب کو یہ بھی سوچنا پڑے گا سر کہ جو مزاحمت کا بیانیہ ہے اس کی بات کرنی تو بہت آسان ہے، مگر اگر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت چلنی ہے جس میں نواز شریف صاحب پرسنلی انویسٹڈ نظر آتے ہیں، تو پھر شاید ان کو بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی، ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی. بہت بہت شکریہ. محترمہ عارفہ نور ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.